الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک انسانوں کو عطا کر کے ایک بہترین ٹریننگ کا نظم پیدا کر دیا، اور اسی ٹریننگ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہترین کلام پاک، ہدایات اور احکامات سے بھرپور میرے اور آپ کے لیے عطا فرمایا، جو میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے، اس میں تبدیلی پیدا کرنے اور اس میں انقلاب برپا کرنے کی بڑی اہم خصوصیات لیے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ان کو یہ کتاب زندگی کے ہر معاملے میں اور اس کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی کا کام دے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کے لیے بھی مستحق ہوں گے، اور روز قیامت اللہ کے انعام و اکرام کی بشارت سے بھی نوازے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے عام فہم انداز میں احکام الہی کو سمجھایا ہے۔ سامعین کرام، امثال جہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مثل کی جمع ہے۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر بات کرنا خالق کائنات سے لے کر ہر عام و خاص کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں تاکہ ہم اسے صحیح معنوں میں سمجھ کر زندگی کے روزمرہ کی زندگی کے ہر معاملات میں اپنے لیے درستگی کا سامان کریں۔ سامعین کرام، قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر اور تدبر کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، مثالوں کی صورت میں بیان کی گئی بات دلچسپی کا باعث ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید جا بجا مختلف مثالیں دے کر مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید کا جو مین حاصل ہے وہ محکمات ہے، جو قرآن مجید خود کہتا ہے۔ محکمات اس کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں ہیں جس کے کرنے کی تاکید قرآن مجید دیتا ہے، مگر اس کے سمجھانے کا انداز واقعات کی شکل میں پیش کیا جانے والا مواد اور ساتھ ساتھ میں مختلف قسم کی مثالیں وہ جو ہے حصہ ہیں جس کے ذریعے سے انکریج کرنے، موٹیویٹ کرنے، بات کو سمجھانے، عام فہم انداز میں اس طریقہ کار کو اپنا کر اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے بات کو واضح کرتا ہے۔ سامعین کرام، کل ہم نے اپنے کلاس کے آخری حصے میں دیکھا تھا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کو خرچ کرنے کے سلسلے میں جو ترغیب دلائی تھی، اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھی تھی کہ جو لوگ احسان جتاتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگ فخر جتاتے ہیں، جو لوگ اسے دکھاوے کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے انفاق کرنا ایک حکم ہے، اس کی تائید میں جو ہے ہمیں تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کو اس طرح کا طریقہ اپنانے کی بجائے اطاعت والا اسے جو ہے فخر، غرور، ریاکاری والا اپناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے بتایا کہ کس طرح سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا مخلصانہ جو ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں انفاق دیتے ہیں اس احکام کے مطابق جو قرآن مجید میں مدیں آئی ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، وہ ساری مد کو ایک مخلص جو ہے ایمان والا مومن جو طریقہ اپناتا ہے اسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال کہ جو لوگ اپنا مال محض اللہ کے رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتضی پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار اس کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی اس جو ہے مثال کے ذریعے سے دو حصوں کو جو ہے بتایا گیا۔ ایک وہ ہے جو اپنے پورے خیرات، اپنے پورے جذبے کے ساتھ، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ، اپنی للہیت کے ساتھ وہ بڑے بھرپور انداز میں اس اطاعت کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جہاں جذبات میں کمی ہوتی ہے، وہاں وہ عروج نہیں ہوتا جو کہ ان کی نیتوں میں ہونا چاہیے، مگر ان نیت کی خالص پن کے
کے ساتھ وہ اس صدقے کو دیتے ہیں۔ ان دونوں سلسلے میں مطلب جو ہے مثالیں دیتے ہوئے اس مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا، جس میں بارش کا مطلب تذکرہ کیا گیا۔ بارش سے مراد خیرات ہے، جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ وہ وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور ہلکی پھوار کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جن کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو۔ ایسے دونوں لوگوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس طرح دیتے ہیں تب بھی ان کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور انہیں دگنا پھل عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور رہ گئے جہاں ہلکی پھوار وہ جذبات اتنے نہیں ہیں پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہلکی پھوار بھی ان کے عروج کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، قرب الہی کو تلاش کرنے کے لیے اور نیکی کا راستہ، جنت والا راستہ تلاش کرنے میں یہ بھی مطلب سود مند ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال دے کر لوگوں کو ابھارا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو نیتوں کے اخلاص کے ساتھ۔ اگر نیتوں کے اخلاص کے بغیر تم خرچ کرو گے تو ہم نے کل دیکھا کہ جہاں سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کو آگے مطلب جو ہے پڑھ کر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے آیات کریمہ جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں ایک باغ کا، جلے ہوئے باغ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اس مثال کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں کے ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور عین اس وقت جب ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو رہا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے دینے کے نتیجے میں جو ضائع ہو جاتا ہے اور مطلب جو ہے اخلاص و نیت کے ساتھ دینے کے نتیجے میں اس میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل کو لیتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک باغ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بات کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے تمہاری عمر کی کمائی جو ایسے موقع پر اگر تباہ ہو جائے جبکہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ محتاج ہم تھے، اس میں جو مثال دی گئی کہ ایک باغ ہے جو انسان لگاتا ہے اور اسے خوب پھل پھول لے آتا ہے، مگر جب اس حصے میں پہنچتا ہے جہاں وہ بوڑھا ہو چکا ہو، جہاں اس کے بچے بھی اس کا مطلب ساتھ دینے کے لیے نہ ہو، تو ایسے حالات میں اس وقت مطلب جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جبکہ وہ سب ضائع ہو جائے وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مدت عمر کام کرنے کے لیے آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا اور آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں ان کے پھل کھا سکو۔ وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو وہاں مطلب جو ہے واپس تم آؤ یا پھر آخرت کے لیے کوئی کمائی کر سکو۔ سامعین اکرام، آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے وہ اس دنیا ہی میں ہے۔ یہاں اگر ہم آخرت کے فکر کے کیے بغیر ساری عمر دنیا کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں اور دنیائی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر ہماری زندگی اس بڈھے کی سی جو اس مثال کے ذریعے بتائی گئی اس طرح حسرت زدہ رہ کر رہ جائے گی، جس کی عمر بھر کی کمائی، جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا اور وہ باغ بھی عین عالم پاک میں اس وقت جل گیا جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی اولاد ہی اس قابل تھی کہ اس کی مدد کر سکے۔ اسی بات کو ہم نے مطلب جو ہے احادیث کریمہ میں وہ مثال دیکھی جہاں تین لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک شہید کا تذکرہ ہے، ایک عالم کا تذکرہ ہے، ایک سخی کا تذکرہ ہے۔ وہی سخی جو اللہ کے جو راستے میں دیتا رہا مگر اللہ کے دربار میں پہنچا تو اپنی چر زبانی کی بدولت تو وہ کہہ سکا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں میں مال خرچ کرتا رہا، مگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس دنیا کے اندر سخی کہلانا چاہتا تھا، اس وجہ سے تجھے وہاں پہ وہ سخی کہلایا گیا، اب ہمارے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہی وہ مثال ہے جو اس بڈھے کی مطلب جو ہے مثال دے کر اس بجلے ہوئے باغ
چراغ کی مثال دے کر اللہ رب العالمین ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس بات کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد اعمال کے جو ضائع ہو جاتے ہیں کہ انسان مطلب جو ہے چیزوں کو تو کرے مگر نیتوں میں اخلاص پیدا نہ کرے اور پھر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے دنیا کے اسی کاموں میں لگے رہیں، تو ایسے اس کے نتیجے میں بھی کس طرح ہمارے نامہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھی قرآن مجید نے بڑی اچھی پیاری پیاری مثالیں قرآن مجید میں دی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں کے ہر قسم کے مطلب جو ہے پھلوں سے لدا ہوا، اور اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو رہا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی لائق نہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے ابھی مطلب جو ہے اس میں دیکھی، تو اسی طرح ایک اور مطلب جو ہے مثال جو سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہیں اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں مثال کھیتی کی دی گئی ہے۔ کھیتی سے مراد وہ مطلب جو ہے حیات زندگی ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہوتی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفع عام کے کام اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے رہتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کی بجائے اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے لیے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا سامان کرتی ہے، مگر اس کے اندر اگر کفر کا مطلب جو ہے زہر ملا دیا جائے یا ریاکاری اس میں ملا دی جائے یا احسان جتانے والا مطلب جو ہے احساس اس کے اندر جمع کر دیا جائے تو یہی خیرات مفید ہونے کی بجائے الٹی مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے۔ یہ مملکت جو اللہ رب العالمین کی ہے جن کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے، اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت کے تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطے کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے تمام تصرفات سرے مطلب جو ہے تاباں جرم بن کر رہ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اجر کیسا ملنا جبکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری کا مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ اس کے خیرات کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی مطلب جو ہے سمجھ میں آئے وہاں سے اسے سمیٹ کر اسے خرچ کرتا رہے۔ قرآن مجید اس کی مثال دے کر انسانوں کو بتاتا ہے کہ یہ خالق کائنات کی یہ کائنات میں تمہیں ایک وقت مقررہ کے ساتھ تمہیں اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اگر تم نے اس کام کو کرنے کی بجائے اس میں مطلب جو ہے تمام تصرف تو کیا، اس تمام نعمتوں کا استعمال تو کیا، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کنجوسی کرتے ہو، بخل اختیار کرتے ہو، خیانت اختیار کرتے ہو اور پیچھے ہٹ جاتے ہو، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری مثال اسی مطلب جو ہے کھیتی کی طرح ہے کہ جس میں پالا ہو اور وہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران 105 میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہدایت کی کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ یعنی ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام تھا، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا، قرآن مجید کو تمہارے لیے اتارا، ساتھ میں رسولوں کو تمہارے درمیان لایا اور تمہارے لیے مطلب جو ہے آسانی کا سامان پیدا کیا، جبکہ تمہارا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور اسے تفرقے میں نہ پڑو، یہ والا معاملہ تمہارے لیے ہونا چاہیے تھا، تو تبھی کہیں جا کر تم گمراہی میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ ہی مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے خرچ کر کے بھی ضائع ہو جانے والا مطلب جو ہے معاملہ اپنے لیے بنا لیتی۔ سامعین کرام، اس کے بعد دوسرے صفات کو پلٹ کر دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کی صحبت مطلب جو ہے
میں رہنے اور برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنے کے لیے لوگوں کو تلقین حق کی ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کے جو دل ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں آدمی نیکی کی طرف مطلب جو ہے بڑھنے کا سامان کرتا ہے۔ اب اسی رمضان کو دیکھ لیں، میرے اور آپ پر سایہ فگن جو ہوا ہے، سارا ماحول نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، ہر کوئی روزے سے ہے، ہر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس وجہ سے کام مطلب جو ہے کرنا، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو بتایا ہے، وہ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، یقین جانو کہ اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ سامعین اکرام، اگر انسان اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کسی صحبت میں مطلب جو ہے شریک رہتا ہے جہاں آیت الہی کے خلاف کفر بکا جا رہا ہو، ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ بات اس مطلب جو ہے اس کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ وہاں اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی یہاں پہ جو واضح طور پر لوگوں کو سمجھانے کا جو بہترین انداز ہے، کہا گیا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ایسے گروہوں میں رہنا، ایسے لوگوں کے درمیان رہنا جو تمہارے اندر غلطیاں پیدا کرانے والے مطلب جو ہے وہ صفات پیدا کرا سکتے ہیں، تو اس کے لیے تمہیں ان سے دور ہونا چاہیے۔ اگر کبھی تم مطلب جو ہے نہ چاہتے ہوئے کبھی مطلب جو ہے عقل کی پیدل ہونے کے نتیجے میں تم یہ کام کر جاتے ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تم جب احساس سے مطلب جو ہے تمہارے اندر شعور پیدا ہو جائے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے اور اسی میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ دیکھیں کہ وہاں شرک کے تعلق سے بڑی مطلب جو ہے اس میں تفصیلات آئی ہیں کہ شرک نہ کرنے، کیونکہ شرک مطلب جو ہے ایسا گناہ ہے جو تمام مطلب جو ہے کبیرہ گناہوں میں اول نمبر پر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے سارے مطلب جو ہے صغیرہ گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں احکام الہی کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف اقوام مطلب جو ہے جو اس دنیا سے گزر گئی ہیں، وہ سارے اقوام کا مختلف مطلب جو ہے طریقہ کار ہمارے سامنے لا کر بڑے مطلب جو ہے پیمانے پر اس مطلب جو ہے شرک کے سلسلے میں تفصیلات مطلب جو ہے لائی گئی ہیں۔ اگر مطلب جو ہے غور کر کے دیکھا جائے تو آخر اتنا مطلب جو ہے زور و شور کے ساتھ اس میں شرک ہی کے تعلق سے اتنی باتیں کیوں آئی ہیں؟ دیکھا جائے تو جب سے مطلب جو ہے دنیا مطلب جو ہے خرافات میں مبتلا ہوئی ہے، وہاں سے لے کر آج تک بھی لوگ اسی شرک کی بدولت اپنے نام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اسی کی بدولت ایمان میں مطلب جو ہے متزلزل حالات پیدا کر دیتے ہیں، اسی کے نتیجے میں شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے گمراہیوں کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنت کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ آئیے ان کی کیا مثالیں قرآن دیتا ہے، اس کی طرف ہم مطلب جو ہے قرآن مجید کے صفات کو الٹ کر دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جو شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہے، اور دراں حالے کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ سامعین اکرام، یہ بہترین مثال مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العالمین وقت کے رسول کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مطلب جو ہے بات پاس کرتا ہے کہ لوگو، اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں اللہ رب العالمین سیدھا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم ہی مطلب جو ہے اس کے مطلب جو ہے اس ہستی کے تابعدار ہوتے ہیں۔ رہ گئے مختلف معبودان، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مطلب مزاروں کی شکل میں ہو، چاہے مطلب جو ہے اپنی ہی طرف سے فوٹوز
مطلب کی شکل میں مطلب جو ہے بنائے گئے ہوں، یا پھر وہ عالم فلکیات میں مطلب جو ہے کسی کو خدا بنا لیے ہوں، یا نباتات جمادات میں مطلب جو ہے کسی کو خدا بنا بیٹھے ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس مثال کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ نہ مجھے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا مطلب جو ہے پیچھے پلٹ کر اس قرآن مجید کے آیات کو دیکھیں جو سورہ ابراہیم کے پورے سورے کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جہاں انہوں نے بتوں کو توڑ کر ان کی گردنوں کو اڑا کر ایک مطلب کلہاڑی بڑے مطلب جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دی، اور جب اس وقت کے لوگوں نے جب دیکھا اور پوچھا کہ اسے کس نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے برجستہ کہا اس بت نے، جبکہ وہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بت نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ہی تراش شدہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے بت ہیں جو اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ بالکل مطلب جو ہے مثال اس مانند ہے کہ لوگ نہ سمجھ رکھتے ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، انہیں مطلب جو ہے یک لخت صحرا کے اندر انہیں مطلب جو ہے بھگا دیا جاتا ہے۔ اسے شیطانوں کی مثال کے ساتھ بتایا گیا کہ اسے شیطانوں نے ایسا بھٹکا دیا کہ وہ مطلب جو ہے حیران و سرگرداں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ان مطلب جو ہے مجنون لوگوں کا سا حال ہے جو دماغی سے جو ہے پیدل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ بولو نہ مطلب انہیں سمجھ آتی ہے، نہ کہنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ بیٹھنے رہنے کا زندگی کا مطلب سلیقہ آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیا تمہیں یہ دیکھ کر بھی مطلب جو ہے عقل نہیں آتی، شعور نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ اسی بات کو مطلب جو ہے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی مطلب جو ہے چیزوں کی بھی مثال دے کے میں مطلب جو ہے بات کو سمجھاتا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اس بات کو بتانے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، یا جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت روشن کر دے۔ یعنی یہاں مثال مطلب جو ہے بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے انداز سے تمہارے سامنے بات کو کھول کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر نہیں لایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس طرح کے وہ انسان ہیں اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر ان کے مقصد و مدعو پر غور کرتے ہیں، اور جو حکمت و نصیحت کی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف اس کے کہ ایک دوسری طرح کے انسانوں کا حال بھی اسی آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ اس میں پڑھنے سننے کے بعد ان کا ذہن مطلب جو ہے مغز کلام کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مختلف، جو قرآن کہتا ہے کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، متشابہات اور محکمات۔ محکمات اس کی اصل ہے اور متشابہات میں انسان مطلب جو ہے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اسی میں مغز ماری کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کے کلمات سے بہت دور نکل پڑتے ہیں اور گمراہ کن راستوں میں چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک دوسری مثال سورہ انعام آیت نمبر 122 میں دے کر یوں فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کس طرح مطلب یہ اس سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بیان کر دیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، کتنی بہترین مثال ہے جو دلوں کو کھول دینے، ذہن کے مطلب جو ہے پورے دروازوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے، ان مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہاں موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ موت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو بے شعوری کی حالت ہے، اور زندگی سے مراد علم و ادراک ہے اور حقیقت شناسائی کی حالت ہے۔ جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں اور جسے معلوم ہی نہ ہو کہ راہ راست کیا ہے، وہ طبیعیات کے نقطۂ نظر سے پائے جانے والی مطلب جو ہے زندگی ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر مطلب جو ہے وہ انسانیت کی زندگی کی میسر نہیں آتی۔ وہ زندہ حیوان تو ضرور ہو سکتا ہے مگر زندہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعور رکھنے والا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اطراف میں دیکھتا ہے اور باتوں کو سمجھتا ہے، حقیقت کو پہچانتا ہے اور اس تک مطلب پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ زندہ انسان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جسے حق اور باطل کی، نیکی اور بدی اور راستی اور ناراستی کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، کسی طرح سے یہ توقع مطلب ہو سکتی ہے کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہو اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہو، وہ اس بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے جو
نادانی و جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مثال مطلب جو ہے ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم سننے کے باوجود اگر ہمارے زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی فرق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو یہ مثال مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور اس کو قبول کرنے سے وہ انکار کر دیں، جنہیں راہ راست کی طرف دعوت دی جائے اور اپنے ٹیڑے راستوں پر چلتے رہنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی میں اچھی طرح انہیں معلوم لگتی ہے، تو اسی وجہ سے اندھوں کی طرح ٹٹول کر چلنا، ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں، تو ان کو جھاڑیاں ہی باغات اور کانٹے ہی پھول نظر آنے لگتے ہیں، تو انہیں ہر بدکاری میں مزہ آتا ہے، ہر حماقت کو وہ تحقیق مطلب سمجھتے ہیں، اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ اس امید پر تیار ہو جاتے ہیں کہ یہاں اتفاق سے دہکتے ہوئے انگارے پر ہاتھ پڑ گیا تو اب ان کے مطلب جو ہے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، مگر وہ صرف اس امید پر زندگی گزارتے ہیں کہ ہم کیونکہ امت رسول مطلب جو ہے اس وجہ سے ہمیں مطلب جو ہے شفاعت ملے گی۔ بس سامعین کرام، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ جو مثال ہے مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 57-58 میں فرماتا ہے کہ نبوت بارہ ایک رحمت کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زندگی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو زندگی حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لے لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اور ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکالتی، اس طرح ہم نشانیاں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور خدائی تعلیم و ہدایت کے نزول کے بارانی جو ہواؤں کے چلنے اور ابر اور رحمت کے سائے جانے اور امرت بھری بوندوں کے برسنے سے تشبیہ اس مطلب جو ہے مثال میں دی گئی ہے۔ سامعین کرام، پھر بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکایک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زمین کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکایک جاگ اٹھنے اور ان کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی جو صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے بارش کے نزول سے ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز ہوتی ہے، محض پانی کے لیے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کے اس مطلب جو ہے برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور برسرکار آنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ سامعین کرام، رہے شرارت پسند اور خبیث انسان اور جس طرح کی مطلب جو ہے وہ بنجر زمین میں باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ پانی پڑتے ہی اپنی پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتے ہیں، اسی طرح رسالت کے ظہور سے انہیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام مطلب خباثتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید کے علاوہ احادیث کریمہ میں بہترین مطلب حدیث مبارکہ کے ذریعے سے دی گئی کہ بارش بالکل مطلب جو ہے اسی انداز میں وہی مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے بوندوں کے ساتھ ہر زمین پر برستی ہے۔ ایک زمین کی مثال دی گئی کہ اس پر پانی برستی ہے تو اس میں سرسبز و شاداب باغات نکلتے ہیں، یہی وہ پانی کے قطرات ہیں جو ایک زمین مطلب قبول کرتی ہے تو اپنے پیٹ سے جھاڑی و جھنکار اور کانٹے مطلب نکال لیتی ہے، اور ایک زمین وہ ہے جو تمام مطلب پانی کو جذب کرتی ہے مگر وہ یک لخت صحرا کی مانند یعنی بنجر کی بنجر اور تڑپی ہوئی مطلب جو ہے نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، بالکل اسی مصداق میں اس مثال میں بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین رسولوں اور کتابوں کو ایک رہنمائی کی شکل میں انسانوں کو عطا کیا ہے۔ یہ رہنمائی صرف انہی لوگوں کو میسر ہو سکتی ہے اور پھر ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو، جو مطلب اچھائی کی تلاش میں ہو اور اچھائی چاہتے ہوں اور ان کی نیتوں میں اخلاص و للہیت ہو، تو ویسے لوگ ہی اس کو پا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو سکتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اس سے مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے اس سے آری ہیں اور بغیر نیتوں کے اخلاص کے ساتھ اس کو صرف مطلب جو ہے استعمال کرتے ہیں،
ایسے لوگ کبھی مطلب جو ہے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سامعین کرام، ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ ایک مطلب طیب حصہ جو فیض رسالت سے پھلا اور پھولا اور بہتر مطلب جو ہے برگبار لایا، اور دوسرا خبیث حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے آتے ہی اپنی تمام کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی، اور آخرکار اس کو ٹھیک اسی طرح چھانٹ کر پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح سونار، چاندی اور سونے کے کھوٹ کو چھانٹ کر پھینک دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مثال مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے منافع بخش کیا ہے اور برے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کس طرح انہیں چھانٹ کر الگ کر دے گا، اور ان کے لیے منافع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین علم حق اور دنیا پرستی کے سلسلے میں بڑی مطلب واضح تعلیمات انسانوں کو دیتا ہے، کیونکہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ اس دنیا کی خاطر ہمیشہ مطلب جو ہے حل میں مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ دنیا کو سمیٹنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمیشہ وہ پکار اٹھتا ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ آخر یہ وقت اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ وقت تو ہے مگر وہ دنیا کو سمیٹ رہا ہے، دنیا کی طرف جھکا جا رہا ہے، دنیا ہی کو مطلب جو ہے اپنا سب کچھ محور بنا لیا ہے، اور اسی کے خاطر اپنی تمام صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے مال، اپنی دولت، سب کچھ اسی کے لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو مطلب جو ہے مثال کی شکل میں یوں پھر ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 175، 176 اور 177 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان لوگوں کو سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں، اور بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا اور اللہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں ایک بدترین مثال دی گئی ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو انہیں مطلب جو ہے حق کی نصیحت کی گئی، ان کو بات سمجھ میں بھی آئی مگر ان کا یہ حال ہے کہ تمام دینی معلومات حاصل ہونے کے بعد پھر اس سے مطلب جو ہے دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور شیطان کے اس ورغلے میں آ کر اس میں پھنس کر ان کو دور بھٹکا دیتا ہے، تو اسی میں اس سراب کے پیچھے وہ بھاگ کر اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی مطلب جو ہے مثال کے ساتھ انہیں مطلب سمجھاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمثیل ہر اس شخص پر مطلب جو ہے جسمہ ہوتی ہے جس پر اس صفت پائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام مطلب وہ چیزیں کہ دین کا علم آنے کے بعد انسان کے اندر شعوری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگائے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں صحابہ کرام مطلب جو ہے اپنی جہالت میں جتنے سخت تھے، جہاں مطلب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ساری چیزوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنا طریقہ زندگی اور کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا، اور رہ گئے وہ لوگ جو ان بات کو مطلب جو ہے سمجھتے نہیں ہیں اور پھر مطلب جو ہے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں بری مثالوں کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین کرام، آیات الہی کا علم رکھتے ہوئے بھی انسان پیچھے ہٹنا بہت بری مطلب عادتوں میں سے ایک عادت ہے، لیکن دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آسائشوں کی طرف جھک پڑنا، یہ مطلب جو ہے کتے کی سی مثال دے کر انہیں بتایا گیا کہ خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے انسان مطلب جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اور طلب دنیا کے حریص طمع سے بالا تر ہونے کی بجائے وہ حرص و طمع سے ایسا مغلوب ہو کر اپنا سب کچھ اونچے مطلب ارادے اور اپنے عقلی و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو وہ طلاق دے بیٹھتا ہے اور تمام حدود کو توڑ کر نکل بھاگتا ہے، جس کی نگہداشت کا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا کہ جہاں اس کے پاس علم تھا مگر اس کمزوری کی بدولت وہ منہ موڑ بھاگا، اور اس کے نتیجے میں شیطان اپنی گھات میں جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو دبوچ لیا اور اسے تباہ و
برباد کر کے رکھ دیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین شخص کی حالت کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے، جس کے ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی راگ ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ یہاں تشبیہ جو دی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے اردو زبان میں بھی ایسے لوگوں کو جو دنیا کی حرص میں اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کا کتا کہہ کر مطلب جو ہے مخاطب کرتے ہیں۔ یا کتے کی جبلت ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ کتے کی جبلت یہ ہے کہ حرص و آرزو اور چلتے پھرتے اس کی ناک زمین ہی کی طرف سونگتے ہوئے ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ شاید کہیں سے بوئے طعام مل جائے اور اسے پتھر ماریے تب بھی اس کی توقع مطلب جو ہے دور نہیں جاتی، بلکہ وہ اور بھی مطلب جو ہے اسی حالت میں جس جگہ جاتا ہے پھر وہی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے۔ شاید کوئی چیز اسے پھینکی گئی ہو، کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا پھینکا گیا ہو، پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ لیتا ہے۔ اس سے بے مطلب جو ہے اتفاق یہ ہے کہ تب بھی وہ حرص کا مارا مطلب جو ہے یہ جو کتا ہے جس کو ہم مطلب جو ہے اس دنیا میں دیکھتے ہیں، توقعات کی ایک دنیا ہے جس میں وہ لٹکا ہوا اپنا ہانپتا کانپتا کھڑا ہی رہے گا اور مطلب جو ہے وہ ہمیشہ سونگتا ہی نظر آتا ہے۔ اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہیں کوئی بری سی لاش بھی پڑی ہوئی ہو تو جو کئی کتوں کے کھانے کو مطلب کافی ہو، تو ایک کتا اس کو صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفا نہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لیے مخصوص کرنے کا کوشش کرے گا اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے گا۔ یہ مطلب تجربات ہم اپنے گلیوں میں ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس شہوت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب آتی ہے تو شہوت فراج ہے۔ وہ اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرمگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رکھتا ہے اور اس کو سونگنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے۔ یہی تشبیہ دیتے ہوئے دعا یہ ہے کہ دنیا پرست انسان جب علم اور ایمان کی رسی توڑوا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھوں اپنے بھاگیں دے دیتا ہے تو کتے کی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ ہما تن پیٹ اور شرمگاہی کے پیچھے گھوم پھر کر وہ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، اپنے اعمال کو تباہ کر لیتا ہے اور برائیوں کو مطلب جو ہے اپنے حصے میں جمع کر کے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ رب العالمین موٹیویٹ کرتا ہے کہ لوگوں جتنی معلومات تمہیں مل جائیں بلغوا انی ولو آیا، اس مصداق میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کو بتلاتے رہو اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی اصلاح کا سامان کرتے رہو تاکہ مطلب جو ہے ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ساری جو تقودو ہے اس طرح تباہی و بربادی کے دہانے پر کیوں پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے بے خوف زندگی جہاں انسانوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کا، نہ اس ہستی کا مطلب جو ہے خوف ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جو مدت میعاد ہمیں دیا ہے اور گھسیٹ کر ایک وقت میں ہمارا ختم بھی کرنے والا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسے حالات ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پھر تمہارا کیا حال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات لکڑ پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ اے ظالم، لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین نے بہترین مثال دے دی، اس میں عمارت کی مطلب جو ہے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک عمارت وہ ہے جو مطلب جو ہے انسانوں نے اپنی خود مطلب جو ہے بنیاد بہترین نیتوں، اخلاص و للہیت اور ایمانیت کے ساتھ مضبوط کر کے ایمان کے اوپر عمارت بنائی ہو، یا وہ جس کی ایمان لوگ جو ہے نیچے کھوکھلے مطلب جو ہے اس پہ رکھی گئی ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال یہاں واضح مطلب جو ہے یہاں پہ پیش کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی اللہ رب العالمین کوشش کرتا ہے۔ کسی ندی یا دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر اگر کسی انسان نے زمین کو پانی کے اوپر کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا اس کا کھڑا ہو گیا ہو، یا لوگ اپنی مطلب جو ہے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں، ان کی تعمیر حیات کو یہاں اس عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایسے کھوکھلے بے ثبات کنارے دریا پر اٹھائی گئی ہو۔ ایک بے نظیر تشبیہ ہے جس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس صورتحال کی نقشہ کشی کبھی نہیں ہو سکتی۔ سامعین اکرام، اس کی پوری معنیت اسے ذہن نشین کرنے کے لیے
लिए। यूं समझ लीजिए कि दुनियावी जिंदगी को वो जाहिरी सतह जिस पर मोमिन और मुनाफिक, काफिर, साले, फाजिर, गर्ज मतलब तमाम इंसान काम करते हुए इस दुनिया में जो नजर आते हैं, वो मिट्टी की इस ऊपरी सतह के मानंद हैं जिन पर दुनिया में सारी इमारतें बनाई जाती हैं। ये तय अपने ऊपर खुद कोई पायदार नहीं रखती, बल्कि इसकी पायदारी का इन्हिसार इस पर है कि इसके नीचे ठोस जमीन मौजूद है। अगर कोई तह ऐसी हो जिसके नीचे की जमीन किसी तरह मसलन दरिया के पानी से कट चुकी हो, तो जो नावाकिफ इंसान इसकी जाहिरी हालत से धोखा खाकर इस पर अपना मकान बनाएगा, इसे वो इसके मकान समेत ले बैठेगी और वो न सिर्फ खुद हलाक हो जाएगा, बल्कि इस नापायदार बुनियाद पर एतमाद करके अपना जो कुछ सरमाया वो इस इमारत में जमा करेगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल इस मिसाल के मानिंद हयात दुनिया की वो जाहिरी सतह भी है जिस पर हम सब अपने कारनामाए जिंदगी की इमारत उठाते हैं। सामने कराम, बजाय खुद अपनी सबात और करार नहीं रखती, बल्कि इसकी मजबूती और पायदारी का इन्हिसार इस पर है कि इसके नीचे खुदा का खौफ मौजूद हो, इसके हुजूर मतलब जवाबदेही का एहसास मौजूद हो, इसकी मर्जी के इत्तबा की ठोस चट्टान मौजूद हो। जो नादान लोग महज हयात दुनिया के जाहिरी पहलू पर एतमाद कर लेता है और दुनिया में खुदा से बेखौफ और इसकी रजा से बेपरवाह होकर काम करता है, वो दरअसल खुद अपनी तामीर जिंदगी के नीचे से इनकी बुनियादों को खोखला करके रख देता है और इसका आखिरी अंजाम इसके सिवा कुछ नहीं रहता कि बेबुनियाद मतलब बस इसमें अपनी उम्र का सरमाया इसने जो जमा किया है एक लख्त गिर जाता है और वो उस वक्त मालूम होता है जब मैदान हश्र मतलब बर्पा किया जाएगा। सामईन इकराम, ये मिसाल मुझे और आपको बताती है कि जिंदगी के अंदर मेरा और आपका इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ जुड़ जाना शर्त अव्वल है, क्योंकि हमने देखा जहां अल्लाह का खौफ लोगों में पैदा हो गया, उन्होंने कैसी कैसी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कर दी, कैसे कैसे एडिक्शन से मतलब बाहर आ गए, कैसी कैसी जहालत से वो बाहर आ गए। ये खुदा का खौफ है जो इंसानों के अंदर पैदा होना चाहिए, वरना मतलब सिर्फ नाम के मुसलमान नाम रखकर मतलब समझ बैठे कि हम अल्लाह के रसूल के हम उम्मती हैं और हमें मतलब शफात मिलेगी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो इस मिसाल के जरिए से बताएगी। आगे बढ़े तो वहां मुझे सूरह यूनुस के आयत नंबर 24 नजर आती है, जहां पे दुनिया में जिंदगी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन मतलब तस्वीर कशी के साथ इंसानों को एक मिसल के जरिए से समझाया है। आइए इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दुनिया की जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमें हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने बारिश बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन इस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी भी थी और इसके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इससे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं है। इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो समझने बूझने वाले हैं। सामईन इकराम, इस मिसाल को सामने रखकर जरा ठंडे दिल से सोचिए कि इंसान मतलब हमेशा ये सोचता है कि कल मैं वो काम करूंगा, कल से अपनी जिंदगी को बदलूंगा, सब कुछ मतलब अब इस्तेमाल कर लूं, कल से मैं सही हो जाऊंगा। जिंदगी का मतलब मरहला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मौत के पंजे के साथ भेज दिया जाए और उसे जकड़ कर अपने रब्बुल आलमीन के सामने लाकर फेंक दिया जाए, तो उस वक्त उसका क्या कराया, सारी खेतियां, सारे मतलब ख्वाहिशात और सारी उम्मीदें सारे मतलब जाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनिया की जिंदगी में मस्त है। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि जिसकी कोई मतलब वक्त नहीं है, जिसकी कोई गारंटी मौजूद नहीं है कि कब उन्हें पकड़कर इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ ले जाकर फेंक दिया जाएगा। फिर भी तुम्हारा यह हाल है कि तुम मतलब इसकी तरफ झुके पड़ते हो और तुम मतलब इससे बेखबर से रहते हो। ये बात कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को बढ़ाते हुए फिर वही मतलब खुदाओं की तरफ लाता है कि इंसानों का यह हाल है कि दुनिया की तरफ झुक पड़ते हैं तो उनका यह हाल है कि फिर उनके जहन गुमराह हो जाते हैं। इसी वजह से वो खुदा को छोड़कर दूसरी हस्तियों को साजी तसव्वुर करते हैं, उनका वसीला तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए से अल्लाह को मनवाने की मतलब उम्मीदें रखते हैं। इस वजह से काम गलत हो जाते हैं। इसी वजह से सूरह रात आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देकर यूं इरशाद फरमाता है, इसी को पुकारना बरहक है, रहे वो दूसरे
دوسری ہستیاں جنہیں ان کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعا میں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیرے بے ہدف. کتنی بہترین مثال ہے، کتنی سادہ سی مثال ہے اور کتنا سادہ سا انداز ہے کہ بات مطلب جو ہے دماغوں تک پہنچ لازمی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ ایک آدمی پیاسا ہے اور وہ پیاس مطلب جو ہے اسے لگ پڑتی ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اٹھنے، پانی بھرنے اور پینے کی ضرورت ہے. رہ گیا وہ شخص بے وقوف ہے جو بیٹھ کر دریا کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور پھر وہاں مطلب جو ہے ہاتھ پھیلا کر صرف یہ خواہش کرے کہ وہ پانی آئے اور اس کے منہ میں گر جائے. کیا یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہیں پکارنا کسے ہے؟ تمہیں مالک حقیقی کو پکارنا ہے. وہی تو ہے جو تمہاری سانسوں سے زیادہ قریب تر ہے. اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں ہی مطلب جو ہے امت مسلمہ کو سمجھایا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ تم اللہ سے مانگو. اگر کچن میں نمک کی کمی بھی ہو جائے تو اس نمک کو اللہ سے مانگو. اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا وہی مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی وہ مطلب جو ہے جگہ جسے زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی وہ زمزم ہے جسے مطلب جو ہے ہم بہت تبرک کے ساتھ مطلب جو ہے اس کو پیتے ہیں اور متبرک تصور کرتے ہیں. وہ مطلب جو ہے زمزم کیا تھا؟ وہی وہ زمزم تھا جہاں یک لخت میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ آئے اور وہاں پانی کی تڑپ کی وجہ سے، بچے کی بھوک کی وجہ سے، جہاں ماں بے قرار ہو کر صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی، کسی کا انتظار کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ بھیجے، تو اللہ رب العالمین نے اسی پیروں کے ماروں کے بدولت اسی مطلب جو ہے اس میں سے وہاں مطلب جو ہے پانی کو نکال دیا. یہ ہے وہ کرشمہ جو ان مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے لیے سب کچھ عطا کر دوں گا. اس کو چھوڑ کر تم بے نوا مطلب جو ہے چیزوں کی طرف لپکتے ہو، مختلف مطلب جو ہے معبودوں کو اپنے لیے مطلب جو ہے چوز کر لیتے ہو، تو یہی تمہارے لیے سب سے بڑی مطلب جو ہے کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین سورہ رات آیت نمبر مطلب جو ہے 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ مطلب رہی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ذات کے مطابق اسے لے کر چل پڑتا ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ مطلب جو ہے پگھلایا کرتے ہیں. اس مثال سے اللہ حق و باطل کے معاملے میں واضح کرتا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو چیز زمین کے لیے منافع ہے وہ زمین ہی میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے. سامعین اکرام، اس مثال میں اس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا. آسمانی بارش یہاں مطلب جو ہے استعمال جو کیا گیا ہے وہ آسمانی بارش سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو اس ندی نالوں کے مانند مطلب قرار دیا گیا جو اپنے طرف کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں. اور اس ہنگامہ و سورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف جو منکرین اور مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس جھاگ کی تشبیہ دے کر اس مثال میں بتایا گیا جو ہمیشہ سیلاب کی طرح اٹھتے ہیں اور سطح پر اچھل کود کر دکھائی دیتے ہیں اور ایک دم مطلب جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. سامعین کرام، یہاں بھٹی کا جو لفظ استعمال کیا گیا، بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کار آمد بنانا. مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور مطلب ابھر کر اوپر آتا ہے اور اس کی جھاگ سے سارا کچھ اتنا چھا جاتا ہے کہ اس سے کی شان سے چرخ مطلب جو ہے کھاتا ہے کہ کچھ دیر سطح پر کچھ بھی نظر نہیں آتا بلکہ وہی نل جھاگ نظر آتا ہے. اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں مطلب جو ہے جب ایک سونے کو تپا کر مطلب جو ہے اسے گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سونا کم مقدار میں نکلتا ہے اور اس سے نکلنے والی ساری کثافتیں اتنی جھاگ کی مانند ہوتی ہیں کہ وہ ہر طرف چھائی سی نظر آتی ہیں مگر کچھ وقت کے بعد وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. سامعین اکرام، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس مطلب مثال کے مانند ہے کہ ان کا وہ جھاگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ایمان کی استقامت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہیں تو مطلب جو
ہے 10 پر بھاری ہیں، اور 10 ہیں تو 100 پر بھاری ہیں، اور 100 ہیں تو 1000 پر بھاری ہیں۔ ان کی وہ مثال قرآن دیتے ہوئے کہتا ہے وہ اس مانند آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو ان مثالوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ذہنوں کے مطلب جو ہے اس گراہوں کو کھول دینا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو پیش کرتا ہے وہاں مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو بڑے عام فہم انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کئی بار ان مطلب جو ہے مثالوں کو پڑھ چکے ہیں، کئی رمضان مطلب جو ہے سماعت قرآن کے ذریعے سے ہم نے اسے دہرایا ہے۔ کیا مطلب جو ہے ان مثالوں کو ہم نے اس طرح غور و فکر کے ساتھ دیکھا؟ کیا اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی؟ جو مجھے اور آپ کو عام فہم انداز میں اللہ رب العالمین مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا چاہتا ہے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو رمضان المبارک مطلب جو ہے وہ مہینہ ہے، تو اسی مہینے سے شغف رکھنا میرا اور آپ کا شرط اولین ہے، اور تقاضا اس بات کا مطلب جو ہے آواز دیتا ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کے ان مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ یہ محاسبہ کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا اور تزکیہ کرنا آج کے وقت کی ضرورت ہے، اور یہی وہ احساس ہے، یہی وہ شعور ہے جو رمضان المبارک کا ہر مطلب جو ہے گزرا ہوا لمحہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان مثالوں سے بہترین مطلب جو ہے شعور عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے دلوں کے دروازوں کو کھول دے، ذہنوں کے دروازوں کو کھول دے، اور صحیح معنوں میں صحیح اسلامی زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، جہاں ارجی الی ربک کی صدا کے ساتھ جنت النعیم کا بہترین انعام مجھے اور آپ کو میسر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔